العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین قال اللہ تبارک و تعالی وما خلقت الجن والانس الا یعبدون۔ اللہ سبحانہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو پیدا نہیں کیا مگر عبادت کے لیے۔ اللہ کی عبادت کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو کسی عمل کے اندر شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ تمام کائنات اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کرنے کے اندر کسی سے مدد نہیں لی، اور اللہ تعالیٰ نے عبادت کے کچھ ہمیں رسوم بتائے ہیں، طریقے بتائے ہیں کہ کس طریقے سے تم اپنے رب کی اطاعت کے اندر آ کے اپنے آپ کو مسلمان اور مومن بنا سکتے ہو۔ 4 عبادات ہمارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں کہ یہ اسلام کی بنیاد ہیں۔ پہلا کلمہ طیبہ ہے جس کے اندر ارشاد ہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو اللہ تعالیٰ کو اکیلا معبود یکتا سمجھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے اور حج ہے۔ ان 4 عبادات کے اندر اب غور کریں تو انسان کو ایک صحیح ضابطے کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ہونا چاہتے ہیں کہ جو شخص اللہ کی توحید کا اقرار کر لے وہ بے مہار اونٹ کی طرح نہ ہو، بلکہ اس کی زندگی پوری طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزرنا چاہیے۔ حکمتیں ہیں تمام عبادات کی۔ نماز کی حکمت آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ سبحانہ کہتا ہے کہ یہ نماز میرا ذکر ہے، میری یاد دہانی ہے۔ ہم 24 گھنٹوں کے اندر 5 مرتبہ اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، اقرار کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی بات کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اس کی تکرار مڑ مڑ کے کی جاتی ہے تاکہ ہمارا یہ جو عہد و پیمان ہے مزمحل نہ ہو جائے، بھول نہ جائے۔ اور یہ وہ طریقہ ہے جو اس سے پہلے کسی نبی اور رسول کو کسی امت کو نہیں دیا گیا۔ یہ امت محمدیہ علیہ السلام کا یہ وصف ہے کہ دن میں 5 مرتبہ آپ نے اللہ کے ساتھ عہد و پیمان کرنا ہے۔ پھر اس کی پابندیاں بھی ہیں۔ اب نماز میں آئیں گے، آپ کے لباس صاف ہو، آپ کا جسم صاف ہو، آپ کے جسم کے طہارت کا سارا معاملہ ہو، آپ کے جسم سے آپ کے منہ سے بو نہ آتی ہو، یہ تمام چیزیں لوازمات ہیں نماز کے۔ دوسرا جو ہمارے ذمہ فرض ہے وہ روزہ ہے کہ روزہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو اپنے اوپر ہم حرام کر دیتے ہیں۔ کھانا پینا حلال ہے لیکن روزے کے اندر حرام ہے، نہیں کر سکتے آپ۔ گھر گرہستی کی زندگی روزوں کے درمیان ممنوع ہے، حرام ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی زبان کا روزہ ہے، اپنی آنکھ کا روزہ ہے، اپنے ہاتھ پیر کا روزہ ہے، اپنے اخلاق کا روزہ ہے۔ صرف بھوکا رہنا مقصد نہیں ہے بلکہ پورے جسم کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اندر جکڑ لینا ہے۔ تیسرا جو فرض ہمارے ذمہ ہے وہ اپنے جائز مال میں سے، پہلے تو جب مال کمانے کا بتلایا گیا کہ حلال کماؤ، طیب کماؤ، یہ تمہاری برکت کا باعث بنے گا، اور جو کچھ تم کماتے ہو اس میں سے اللہ تعالیٰ کا حصہ نکالو۔ سال میں 1 مرتبہ جتنا آپ کے پاس مال ہے اس کا 2.5% اللہ کے راستے میں دے دو۔ یہ تمہارے زکوٰۃ، تمہارا مال کی صفائی ہے یہ۔ اور چوتھی عبادت حج ہے، اور یہ ایسی جامع عبادت ہے کہ اس کے اندر پہلے 3 فرائض کا ایک جامع عکس نظر آتا ہے۔ حج کے اندر آپ اپنا گھر چھوڑتے ہیں، مال لگاتے ہیں، پابندیاں لگاتے ہیں، گھر سے دور رہتے ہیں، قربانی دیتے ہیں، اور سب سے ابتدا کیا ہے کہ اللہ کی توحید کا بار بار ذکر کرتے ہیں، تلبیہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تذکیر بیان کرتے ہیں۔ اور دوسری بات، اس حج کو اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل ابراہیم خلیل اللہ کے ذمہ نام منسوب کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، ان کی بیوی ہاجرہ سلام اللہ علیہ کے بارے میں کہا گیا کہ جو ان کے ساتھ مصیبتیں آئیں، جس طریقے سے وہ لوگ چلے
اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل کی اور اس کے بچوں کی سنت کو قیامت تک لیے محفوظ کر دی ہے، چاہے وہ طواف ہو، چاہے وہ صفا مروہ کا سعی ہو، چاہے وہ قربانی ہو، چاہے وہ پابندیاں ہوں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو حج کرے گا اس کے لیے تمام چیزیں لازم ہیں، لیکن ایک بتائے کہ حج اس کے ذمہ ہے جس کے پاس استطاعت ہو، قوت ہو، طاقت ہو، وہ تمام اخراجات کو پورا کر سکتا ہو، اس کے لیے حج کو فرض کیا گیا، اور جو شخص استطاعت کے باوجود، مال ہونے کے باوجود حج نہیں کرتا وہ گناہ گار ہے۔ یاد رکھیے یہ حج ایسا عظیم موقع ہے، یہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن جس کے بارے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تمام عبادات پورے سال کی جو کی جاتی ہیں سب سے افضل ترین عبادات اس 10 دنوں کے اندر ہیں۔ پوچھا گیا، ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ، ایک بندہ اپنے گھر سے نکلتا ہے حج کے، وہ جہاد کے لیے جاتا ہے، اور کیا اس کا اجر بھی اس سے بڑھ کے ہوگا؟ فرمایا ہاں، ایسا شخص جو اپنے گھر سے نکلا ہو صرف اللہ کی رضا کے لیے، جہاد کے لیے نکلا، پھر وہ واپس نہ آ سکا، زندہ نہ آیا، شہید ہو گیا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کا اجر ان کے برابر ہے۔ یعنی اتنا عظیم وہ معاملہ ہے اس 10 دنوں کا۔ اور اس کے اندر یاد رکھیے کہ قربانی ہر مسلمان کے ذمہ فرض ہے جو استطاعت رکھتا ہے، چاہے وہ خاتون ہو، مرد ہو، جن کی اپنی ذاتی کفالت ہے، وہ اس کے اوپر یقیناً قربانی کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو شخص قربانی استطاعت رکھتا ہو وہ ہماری، اگر وہ نہیں کرتا تو ہماری عیدگاہ میں مت آئے، عیدگاہ کے اندر ہم آ کے پھر وہی تمام چیزوں کو تذکیر کرتے ہیں، وہ اللہ کی توحید کا معاملہ کرتے ہیں۔ اس کی بنیادی چیزیں آج میں خیال 29 ذی القعدہ ہے، انشاءاللہ کل انشاءاللہ 30 ہو جائے گی، شاید ہو جائے، تو اس کے لیے کچھ پابندیاں ہیں جو ہر مسلمان کو کرنا چاہیے کہ جس شخص نے قربانی دینے کا ارادہ رکھا ہے وہ اپنے بال نہ کٹائے، ناخن نہ منڈوائے، جسم کے کسی حصے سے بال نہ اتارے، یہ اس کے ذمہ لازم ہے۔ جو لوگ قربانی نہیں دینا چاہتے اگر وہ بھی ایسا کر لیں تو ان کے لیے بھی انشاءاللہ جائز بات ہوگی، انشاءاللہ یقین اس کے لیے کی جائے، لیکن کوشش کی جائے اس معاملے کے اندر۔ اور اس وقت تک جب تک آپ عید کی نماز نہ پڑھ لیں، قربانی نہ کر لیں، اس وقت آپ کو جسم کا بال کا حصہ کوئی ناخن نہیں کر سکتے، تو کوشش کی جائے کہ آج ہمارا ٹائم ہے، کل تک انشاءاللہ یہ تمام لوگ اس چیز سے فارغ ہو جائیں۔ اور یاد رکھیں یہ حج اتنا عظیم اور اس کا اجر ہے کہ اس کا بندہ تصور نہیں کر سکتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ ہمارے لیے لوٹ سیل ہے۔ اس مہینے کے اندر، اس 10 دنوں کے اندر آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے آئیے، اپنی عبادات کو مخلص کیجیے، زیادہ سے زیادہ عبادات کیجیے، نوافل کیجیے، اللہ کے راستے میں صدقہ دیجیے، اللہ تعالیٰ کے بندوں کی خیر خواہی کے لیے کوشش کیجیے، یقین اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان تمام چیزوں کا اجر میں عطا کرے گا۔ یہ 10 دن جو ہیں، اور اس کے بعد ہم یاد رکھیے کہ یہ صرف ہمارے لیے متبرک نہیں ہے بلکہ یہ عیسائیوں اور یہودیوں کے نزدیک، کیونکہ ان کا بھی جد امجد وہی ہیں، ابراہیم علیہ السلام، وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کو اپنا سمجھتے ہیں کہ ہمارے سب سے بڑے بزرگ ہوئی، جیسے ہم سمجھتے ہیں کہ جد انبیاء ہیں، انبیاء کے باپ ہیں ابراہیم علیہ السلام، ان کی تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دیا۔ اور قربانی کے سلسلے میں چند چیزیں یاد رکھ لیجیے کہ قربانی ایسی ہو جو بے عیب ہو، کسی اور کے اندر نقص اس کے اندر نہ ہو، وہ قربانی لی جائے۔ اور قربانی کا جانور اگر آپ لے کے اپنے پا سکتے ہیں تو یقیناً اس کا بہت بڑا اجر ہے۔ قربانی کے جانور کو پالنا بھی ثواب کے ذمرے میں آتا ہے۔ تو انشاءاللہ تمام بھائی اس معاملے میں کوشش کریں گے، اپنے ساتھیوں کو بھی یہ چیز بتا دیے، گھر والوں کو بتا دیں، اس معاملے کے اندر یہ التزام رکھیں کہ وہ اپنے بالوں کو نہ کاٹیں، ناخن نہ ترشوائیں۔ اور یہ تمام 10 دن جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی تکبیر بلند کرنے کے دن ہیں، اللہ کی بڑائی بلند کرنے کے دن ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کیا ہے؟ جیسے یہ آیت بھی پیچھے لکھی ہوئی، فَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کو بڑا کرو۔ مفہوم سمجھ لیجئے، اللہ کا تکبیر کہنے کا مطلب اللہ اکبر کہنا نہیں ہے، تکبیر کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو دنیا کے اندر نہیں مانا جاتا۔ رَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی بڑائی کو پیدا کر، ثابت کر کہ دنیا کے اندر اللہ کے علاوہ اور کوئی بڑا نہیں۔ تو اس لیے کہ یہ دن جو ہے ہماری یاد دہانی کے دن ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان دنوں کے جس اہمیت ہے اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہو سکیں کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے جو جد انبیاء ہیں اپنے اعمال کو بہتر کر کے وہ توحید کی اس آخری منزل کو پہنچیں جو انسان سے لیے مقصود اور مطلوب ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔